بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کا چاند نظر آ گیا ہے۔ آپ بھی میری طرح عید کی تیاریوں اور عید کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے مختلف سرگرمیوں میں مصروف ہوں گے۔ آج صبح جب میں سو کر اٹھا اور ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھ کے ناشتہ شروع کرنے لگا تھا تو باہر سبزی والے کی بابا کی آواز آئی۔ تو یہ میری روٹین ہے، میں روزانہ سبزی انہی سے خریدتا ہوں اور خریدتے ہوئے میں ان کے ساتھ گپ شپ بھی لگاتا ہوں۔ میں نے ماسک پہنا کیونکہ کرونا کی وجہ سے ہم تمام لوگ جو ہیں ان چیزوں کا احتیاط کرتے ہیں اور بڑا خیال کرتے ہیں کہ کہیں یہ بیماری ماسک نہ لگانے کی وجہ سے ایک دوسرے کو نہ لگ جائے۔ میں باہر آیا، باہر آنے کے بعد میں نے دیکھا تو دور سے ان کا چہرہ نظر آیا۔ اس سبزی والے بابا جی نے مجھے دیکھا، دیکھنے کے بعد انہوں نے ایسے ہاتھ بلند کیا کہ صاحب میں آ رہا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آ جائیں آپ، اور میں اندر واپس آ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد باہر آ کے انہوں نے آواز لگائی سبزی والا۔ میں تیار ہو کے ماسک لگا کے اور میں واپس ان کے پاس چلا گیا۔ میری یہ عادت ہے کہ میں جن لوگوں سے جو چیز خریدتا ہوں یا ان کے پاس کچھ ٹائم گزارتا ہوں تو میں ان کے ساتھ مختلف سوال و جواب کرتا رہتا ہوں۔ سوال و جواب کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ ان کی ذہنی جو کیمسٹری ہے وہ میرے ساتھ میچ کر جاتی ہے، اور ٹھیک تھوڑی دیر کے بعد جو سوال میں ان کے ساتھ کر رہا ہوتا ہوں وہ اسی طرح کے سوال مجھ سے کرتے ہیں، اور میں تیار ہوتا ہوں کہ میں نے ہر صورت میں ان کے سوالات کا جواب دینا ہے، ناراض نہیں ہونا۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کے حالات، واقعات اور تمام معاشرے میں جو پھیلی ہوئی مختلف قسم کی مسائل ہیں اس کا پتہ لگتا ہے۔ جب میں نے ان کی ریڑھی پہ نظر ڈالی تو میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ میں کہا بابا جی آج تہاڈی ریڑھی دے اوتے سامان بہت گھٹ ہے۔ اس نے میری طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد انہوں نے بے ساختہ کہا ہاں صاحب جی، سبزی کی ریڑھی تو آج تو کچھ بھری ہوئی ہے، لیکن پچھلے کئی دنوں سے تو آدھی سے زیادہ ریڑھی ختم ہی ہو گئی تھی، بلکہ میرا کام ہی ختم ہونے والا ہو گیا تھا۔ میں نے کہا کیا وجہ ہوئی، کیا ایسا مسئلہ ہو گیا؟ کہتے صاحب ہمارے جو معاملات میں ایک تو سب سے زیادہ اس کرونا بیماری کی وجہ سے لوگوں نے باہر نکل کر سبزی خریدنا اور اس خریدنے کے بعد روزانہ لینا بند کر دیا ہے، اور بڑی بڑی دکانوں پہ چلے جاتے ہیں، جس سے ہمارا روزگار متاثر ہوا ہے۔ میں نے اس کی بات مانی، میں کہ یہ تو جینون بات ہے، میرے ذہن میں تسلیم کیا۔ میں نے کہا اس کے علاوہ سبزی آپ لے کے آتے تھے، وہاں آپ منڈی میں پیسے دیتے ہیں اور بعض دفعہ آپ پیسے نہیں بھی دیتے، تب بھی سبزی تو آپ کو مل جاتی ہے۔ کہنے لگا نہیں صاحب جی اس طرح نہیں ہوتا، آپ کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ جو کاشتکار سبزی لے کے آ رہا ہے نہ اسے پیسے مل رہے ہیں، اور نہ جو سبزی ہمیں مل رہی ہے وہ سستی مل رہی ہے، اس سے سستی خریدی جا رہی ہے اور ہمیں سبزی مہنگی دی جا رہی ہے۔ تو میں نے کہا پھر اصل پیسے کون کما رہا ہے؟ کہتے سر وہ جو درمیان میں مڈل مین ہے وہ ساری منڈی کا پیسہ وہ کما جاتا ہے، اور اس بیماری کو بنیاد بنا کے انہوں نے بالکل اس ہمارے جو معاملات ہیں اس کا تختہ نکال دیا ہے۔ بس صاحب جی کیا بتائیں، اب تو روزانہ کی روٹی کا پیسہ نکالنا بھی مشکل ہو گیا۔ ابھی یہ بات چیت ہو رہی تھی تو ساتھ جو میاں بیوی ہمارے محلے میں اکثر جھاڑو دینے آتے ہیں، تو وہ خاتون جو ہے اس باتوں کو غور سے سن رہی تھی۔ اس نے درمیان میں انٹرپٹ کر کے اور کہنے لگی اے بالکل صحیح گل کہندا ہے بابا، مشکل ہوئی پئی ہے صاحب جی، زندگی گزارنا ہی مشکل ہویا پیا ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کے ابھی میں ہنس رہا تھا کہ اس کے خاوند نے میرے چہرے کو دیکھا اور اس نے محسوس کیا کہ وکیل صاحب جو ہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں۔ اس نے کہا تو آپ دے کم نال کم رکھ، تو نہ بول، تو جھاڑو دے، تو بڑی مقصد ہے کہ فلاسفر بنی ہوئی ہے۔ اس بات پہ بھی میں مسکرانے لگا، میں کہا یار تو اینوں تے تنگ نہ کر، اینوں بولن دے۔ خیر اس بات پہ بابا جی نے سبزی تول کے میرے حوالے کی، میں نے ان کو پیسے دیے اور میں گھر واپس آ گیا۔ گھر آنے کے بعد میں نے تیاری شروع کی کہ میں عید کا سامان اور باقی چیزیں لینے کے لیے مارکیٹ جاؤں اور اس کا تمام چیزوں کو پرچیز کروں۔ میں تیار ہو کے میں نے گاڑی کو سٹارٹ کیا، اور سٹارٹ کرنے کے بعد اس کو گرم ہونے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا۔ اتنے پھر میرا باہر والا دروازہ جو ہے وہ زور زور سے کسی بندے نے مکے کے ساتھ نا، جیسے مکہ مارتے ہیں اس طرح مکہ مار کے اس نے کھٹکھٹایا۔ میں نے اندر سے پوچھا کہ کون ہے بھائی؟ تو باہر سے آواز آئی، ایک چھوٹے سے بچے کی آواز، اس کہتا ہے راؤ کا بیٹا۔ میں نے کہا راؤ کا بیٹا؟ کہتا ہے انکل راؤ کا بیٹا، جو راؤ صاحب پہلے یہاں آتے تھے، میں ہر دفعہ آتا ہوں،
میں ملتان سے آیا ہوں، وہ میرے ذہن میں فوراً ذہن میں آیا کہ ہاں یہ تو راؤ صاحب کا بیٹا ہے جو ہمارے محلے میں یہاں مختلف گھروں میں کام کرتا تھا، کسی کی سیمنٹ لا دیتا تھا، کسی کی سبزی لا دیتا تھا، اور کسی کا آٹا پسوا کے دے دیتا تھا، اور اچانک بیمار ہونے کی وجہ سے وہ بیچارہ فوت ہو گیا۔ تو اس وقت یہ بچہ جو تھا وہ صرف تقریباً کوئی 4 یا 5 سال کا تھا، اب کچھ 6-7 سال کا ہو گیا ہوگا، اور اب یہ آتا ہے مختلف تہواروں پر اور بیل دیتا ہے، دروازہ بجاتا ہے، اس کی والدہ ساتھ ہوتی اور وہ مختلف گھروں سے پیسے لینے کے بعد وہ بیچارہ چلا جاتا ہے۔ میں نے کہا آپ کی امی آپ کے ساتھ ہیں؟ کہنے لگا نہیں انکل امی نہیں آ سکی، میں ملتان سے اکیلا آیا ہوں۔ میں نے کہا ملتان سے یہاں سے 100 کلومیٹر دور سے بیٹا آپ اکیلے آئے ہیں؟ کہنے لگا جی میں اکیلا آیا ہوں۔ یہ بات بھی میرے ذہن میں بیٹھ گئی، اور خیر میں نے اس کو بچے کو پیسے دیے اور جو اس کی خدمت ہو سکتی تھی میں نے اس کو روانہ کیا۔ میرے ذہن پہ بوجھ بڑھنا شروع ہو گیا، سبزی والے سے بات، وہ جھاڑو لگانے والی خاتون کی بات، اس راؤ صاحب کے بیٹے کی بات۔ اب میرے اندر کا ایک انسان جو ہے وہ مجھے سٹرائک کرنے لگا، مجھے جھنجھوڑنے لگا کہ یہ میں جو جا رہا ہوں اتنی لمبی لسٹ لے کر، یا میں جانور کی تلاش میں، دوسری طرف جو حالات ہیں وہ اس طرح کے ہیں، ہم معاشرے میں بیلنس کیوں نہیں کر پا رہے؟ خیر تھوڑی دیر کے لیے سوچا اور اس کے بعد میں نے گاڑی نکالی، سٹارٹ کی اور چلا گیا۔ اب میری روٹین ہے، میں روٹین وائز جب گھر سے نکلتا ہوں خاص کر چیزیں خریدنے کے لیے، تو یہ جو میرے جو واقعات میں بیان کر رہا ہوں اس طریقے سے میں پورا دن گزارتا ہوں، اور وہ چیزیں خریدنے کے بعد واپس آتا ہوں۔ جیسے میں باہر نکلا تو میں نے سب سے پہلے میں کار کی ہوا چیک کرواتا ہوں۔ میں کار کی ہوا چیک کروانے کے لیے رکا اور میں نے ہارن دیا۔ اب یہاں بھی میری عجیب طبیعت ہے کہ میں وہ کار کا جو ٹائر چیک کرواتا ہوں وہ اس کے مالک سے نہیں کرواتا، بلکہ میں وہ بچہ ایک سلیمہ وہاں کام کرتا ہے، اس کو میں ہاتھ کے اشارے سے بلاتا ہوں۔ وہ بھی میرے دل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس بچے سے میں گپ شپ لگاؤں گا، مجھے بڑا مزہ آتا ہے۔ 4 ٹائروں میں ہوا بھرتا ہے تو 4 مختلف سوال میں اسے کرتا ہوں، اور اس کا ذہن ایسا ہے کہ وہ 4 مختلف سوالوں کا جواب 4 مختلف طریقے سے دیتا ہے۔ خیر اس نے مالک نے دیکھا، وہ ہنس پڑا، کہتا جی میں بھیجتا ہوں، جی میں اسی کو بھیجتا ہوں، چل پتر ہوا بھر۔ اس نے آ کے پہلے ٹائر میں جب ہوا بھرنے کے لیے وہ کلی سی لگائی تو میں اتر کے باہر کھڑا ہو گیا۔ میں نے پہلا سوال کیا، میں کہا عید آ رہی ہے، کیا حال ہے تیرا؟ کہنے لگا صاحب جی اس دفعہ عید دا تو ہوش ہی کو نہیں۔ اور پہلے ٹائر میں اس نے ہوا بھری۔ دوسرے ٹائر کے قریب پہنچا تو میں نے پھر دوسرا سوال اسے کیا، میں کہا کیوں عید دا کیوں کون حال؟ عید تا بیٹا سب دی ہوندی ہے اور بچوں دی عید تا بہت زیادہ ہوندی ہے۔ کہندا صاحب جی ابا جی بڈھے نے، ماں میری گھراں چ کم کردی سی، وہ بھی ختم ہو گیا کرونا دی وجہ تو، والد ویسے کم نہیں کردا سی، میں اتھے آنا دکاناں بند ہوندیاں نے، کوئی ہوا ہی نہیں بھرواندہ، نہ کوئی سانوں کوئی پیسے ایکسٹرا دیندا ہے، ساڈا تا روٹی کھان دا بڑا مسئلہ بنیا ہے، تسی عید دی گل کردے ہو۔ میں چپ کر گیا، میں شرمندہ بھی ہوا اور میں دل کے اندر خوف زدہ بھی ہوا، اور اللہ تعالیٰ سے میں معافی کی طلبگار بھی ہوا کہ دیکھیں کہاں ہمارے اور ہمارے بچوں کے حالات ہیں اور کہاں اس بچے کے حالات ہیں۔ تیسری جگہ جب اس نے ٹائر تیسرے بھرنا شروع کیا تو میں نے اس کو تیسرا سوال پھر کیا، میں نے کہا بیٹا پھر وہ عید کی تیاریاں تو سب کرتے ہیں۔ کہتا جی آپ لوگ کرتے ہوں گے، تسی کردے ہوگے، ساڈی کی تیاریاں نے سر، ساڈی تو زندگی گزر جائے، ساڈے ماں پیو جیندے رہن، سانوں شام دی روٹی مل جائے۔ میں بالکل چپ کر گیا۔ چوتھے سوال کی میرے اندر ہمت نہیں تھی۔ جب اس نے چوتھے ٹائر میں ہوا بھری تو اس نے میری طرف سر اٹھا کے دیکھا اور ہنس پڑا، سر جی ڈر گئے ہو، اگلا سوال نہیں کرنا؟ میں کہا ہاں بیٹا میں ڈر گیا، میں تیرے کو اگلا سوال نہیں کر سکتا۔ اسے پتہ نہیں یہ بات سمجھ آئی یا نہیں آئی، بہرکیف وہاں سے میں ہوا بھروانے کے بعد میں رواں دواں ہو گیا اگلے کام کے لیے۔ میں نے کپڑے اٹھانے تھے، ڈرائی کلینر کی دکان پہ گیا، وہاں بھی ڈرائی کلینر کی دکان پہ جو شخص کام کر رہا تھا، جو بچہ کام کر رہا تھا، اس کے ساتھ بھی میری بہت زیادہ گپ شپ ہے اور بہت میرے ہیلو ہائے، اور میں بڑی 5 منٹ کی جگہ میں 15-20 منٹ اس کے پاس کھڑا ہو کے گپ شپ لگاتا۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوا اور میں نے اسے پوچھا، سید گھرانے کا بچہ ہے، میں کہا شاہ جی بیٹا حال سناؤ، سرائکی میں میں نے اس سے بات کی۔ انہیں کہا کیا حال سناؤں سر جی، حال تو ختم تھی گئے سر جی، 8,000 روپے تنخواہ دیں، 8,000 دے وچ تو کرایہ پورا نہیں تھیندا، اور مہنگائی سر جی تساں آپ شاماں خریدے وے، مہنگائی دا دیکھو مقصد ہے کہ سبزی نہیں خریدی ویندی،
کھیر بھی نہیں خرید سکتا بندہ، چینی نہیں خرید سکتا. مقصد یہ چیزیں وہ کہتا ہے کہ یہ جو چینی ہے، دودھ ہے، پتی ہے، جب یہی 8,000 میں نہیں خرید سکتا تو میں کہا کیوں اتنا مسئلہ ہے؟ پہلے میں تو 2-3 مہینے پہلے تک تو تساں مطمئن آوے. کہتا سر جی اس بیماری نے اور یہ بیماری دے نال جڑے لوگ بے ایمان لوگ ہیں، انہاں بے ایمان لوگاں نے جڑا حشر کیتا ہے تساں جاندے نہیں. تساں تو معاشرے کو زیادہ بہتر انداز سمجھ سکتے ہیں. انہوں نے تباہی پھیر دیتی ہے. انہوں نے چیزاں کو اگر گورنمنٹ چیز اگر 1 روپے دی آدھی ہے، یہ 6 روپے دی بچے دیں. میں چپ کر گیا. میں بوجھ میں آ گیا. میں بوجھ در بوجھ میں آ رہا تھا. میں نے اس کو پیسے دیے. پیسے دینے کے بعد میں نے کپڑے اس سے اندر رکھوائے اور میں وہاں سے مختلف چیزیں خریدتا ہوا اور تمام چیزیں مکمل کرنے کے بعد شاپنگ میں گھر آیا. اور گھر آ کے بھی میں لیٹ گیا اور سوچنا شروع کر دیا کہ ہم کتنے پیسے، یہ نہیں ہے کہ ہم قربانی نہ کریں، سنت ابراہیمی ہے. ہمیں قربانی اگر ہم کر سکتے ہیں، استطاعت ہے تو ہمیں کرنی چاہیے. لیکن قربانی کرتے ہوئے ہمیں کافی ساری چیزوں کا خیال بھی کرنا چاہیے کہ اگر میں کوئی عام انسان ہوں اور کوئی کام کر رہا ہوں تو مجھے اس کام میں کرتے ہوئے اتنا پیسہ ملنا چاہیے کہ جس سے میرے زندگی کا روزانہ کا گزارا ہو سکے. اور جو بیچنے والے ہیں وہ اتنا پیسہ لیں جتنے پیسے سے جتنا اس کا جو فائدہ ہے اتنا فائدہ اٹھائیں. ضرورت سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے یا ضرورت سے زیادہ اس سے منافع لیں گے، اس سے تو اللہ تعالیٰ نے بھی منع فرمایا ہے، ہمارا دین بھی منع فرماتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی منع فرمایا ہے. لیکن ہم ان چیزوں کا خیال ہی نہیں کرتے. اس کے بعد مختصر یہ کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے آبادی کا گارڈ آیا، اس سے میں گیا، عید کی میں نے مبارکباد دی، چاند کی کہ بھی چاند نظر آیا ہے، آپ سناؤ آپ کی فیملی کا کیا حال ہے. اس کا رونا دھونا جو تھا، وہ کہتا سر جی میری بیوی جو ہے وہ اچانک بیمار ہو گئی ہے، اس کو چوٹیں لگی ہیں، چوٹیں لگنے سے اس کا آپریشن ہوا ہے. ہر گھر سے 300 350 400 500 روپے لیتا ہوں. اگر 100 گھر بھی آپ بتائیں کہ میں آپریشن کرواؤں، میں اس کی بیماری کا خیال کروں، میں روزی روٹی کروں، کھانا پینا پکاؤں، کیا کروں؟ اگر مقصد ایک چیز کو اپنے قمیض سے ڈھانپتا ہوں، ایک چیز کو ڈھانپتا ہوں تو دوسری چیز میری جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے اور میرے مقصد ہے کہ زندگی گزارنا میرا بہت مشکل ہو گیا ہے. آپ یقین جانیں ابھی یہاں آپ سے بات چیت کرنے سے پہلے میرے ذہن میں بے شمار موضوعات ایسے تھے جو انٹلیکچوئل پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، اور میں نے کہا تھا کہ آج آپ سے ایسی گفتگو کروں گا، میں نہیں کر سکا. میں آپ سے شرمندہ ہوں. میں آپ لوگوں سے مجھے اس لیول کی گفتگو کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، لیکن میرا دل کر رہا تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. میری آپ سے درخواست ہے، میں خود سے بھی یہی بات کر رہا ہوں کہ عید کی تیاریوں میں ہر آدمی کے ساتھ، ہر ذی حیثیت آدمی کے ساتھ اس طرح کے سبزی والے، اسی طرح کے راؤ کے بیٹے، اسی طرح ہوا بھرنے والے، اسی طرح ڈرائی کلین پہ کام کرنے والے، ڈرائیور، گارڈ، یہ لوگ سارے آج کل، اور ان سے اوپر والا بھی مڈل کلاس طبقہ ختم ہو چکا ہے، پریشان ہے. سفید پوشی کا بھرم رکھنا بہت مشکل ہو گیا ہے. خدا کے لیے اپنی تمام رسومات، تمام دین کے فرائض یہ بھی پوری کریں، اور ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں ان کی مدد کریں. اور مدد بھی ایسے کریں، ایک ہاتھ دے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ ہو، ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو. خدا کے لیے اس پر سوچیں. اگلے آنے والے 8 9 دن 10 دن اس پر سوچیں اور اس پر عمل کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور آپ کے توسط سے مجھے بھی اس نیکی کا، اس اچھے کام کا وہ ثواب دے اور اجر دے، اور مجھے بھی یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شکریہ.